لوگوں کو آسانیاں فراہم کریں اگرچہ وہ بدلہ چکانے کی اہلیت نہ رکھتے ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ آپ کا چھوٹا سا کار محبت کسی کے لمحات خوشگوار بنا دے۔ راستوں، عمارتوں اور جگہوں سے محبت تھوڑی ہوتی ہے، محبت تو وہاں گزرے ہوئے لمحوں سے ہوتی ہے۔ کوئی بھول جائے تو پریشان مت ہوا کریں، لوگ تو اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے لوگوں کی قبریں بھول جاتے ہیں۔ کچھ تعلق روز کنواں کھود کر پانی بھرنے کے جیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر پانی میٹھا ہو تو یہ مشقت بھی گوارا ہو جاتی ہے۔ جب زندگی کی بڑی بڑی جنگیں اکیلے لڑی ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی مشکلوں کے آنے پر سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ دعا، کتنی کشش ہے اس ایک لفظ میں، ایک منفرد سی طاقت ان 3 حروف کے مجموعے میں۔ یہ دعا ہی ہے جو ہمیں بہت طاقت دیتی ہے، ہمیں پرسکون کر دیتی ہے۔ ایک عجیب سا اطمینان آ جاتا ہے جب ہم اپنے رب کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ دعا کے ذریعے ہم اللہ کے انتہائی قریب ہو گئے، اور بس وہ ابھی ہی ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر اور ہمارے دل سے نکلی ہوئی دعا پر کن کا فرمان جاری کر دے گا۔ اللہ کے رحم کو اپنی مشکلوں سے نہ جانچنا، نعمتوں کی کمی زیادتی سے اللہ کی محبت کی پیمائش کرنا ناانصافی ہے۔ زمانے کے غضب پر اللہ کو قہار نہ بنا دینا۔ زمانہ تمہیں رب کی پہچان کروا دے تو درست، زمانہ تم سے رب کی پہچان چھیننے لگے تو اس سے الگ ہو جاؤ۔ دنیا کے چلن سے رب کی صفات کی پیمائش بڑی ناانصافی ہوگی۔ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے تھے۔ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا تھا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔ کسی انسان کو ماپنے کا پیمانہ اس کی شکل، ہنر یا اس کے پاس موجود نعمتیں نہیں ہوتی۔ انسان کا پیمانہ ہے اس کا کردار، اس کی ایمانداری، اس کی دانائی، اس کی وفا، اس کی محبت، سچی دوستی، اور یہی ہے انسان کی میراث۔ خوشی کا انتظار نہیں کرتے، خوشی کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں، خوشی کو کسی شخص یا چیز سے منسلک نہیں کر لیتے، خوشی کو خود بناتے ہیں۔ جب تمہیں معلوم نہ ہو کہ تمہیں کہاں جانا ہے تو سارے راستے تمہیں وہیں لے جائیں گے۔ کسی کی محبت اور خوف آپ کی عزت سے بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سوچا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں یا جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ بہت سے دکھ ہماری قسمت میں لکھے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ملنے ہوتے ہیں۔ بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہیں ہمیں جتنی بھی ناگوار لگیں، مگر ہمیں انہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ انسان ہر وقت خود پر ترس کھاتا رہے، اپنی زندگی میں آنے والے دکھوں کے بارے میں سوچتا رہے تو وہ دکھ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر اس کی زندگی میں خوشیاں آتی بھی ہیں تو وہ انہیں دیکھ نہیں پاتا۔ آنچل کے تقدس کو پامال بھی کرتا ہے، بڑھتا ہوا ہر ہاتھ سہارا نہیں ہوتا۔ بیزار پھر رہے ہیں سب اپنی حیات سے، لیکن سبھی کو چاہیے عمر دراز بھی۔ اکثر ہم صرف عارضی خوشی کے لیے حقیقی سچ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بات کرنے کا مزہ ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے جن کے سامنے بولنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے۔ تم نے انداز محبت دیکھا ہے، انداز وفا نہیں۔ پنجرے کھول بھی دو تو کچھ پرندے جایا نہیں کرتے۔ مریضان محبت کو فقط دیدار یار کافی ہے، ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے۔
دل جس بات پر ضد کرتا ہے رب اسی بات سے آزما لیتا ہے۔ تیرے خیال میں جب بے خیال ہوتا ہوں ذرا سی دیر سہی لازوال ہوتا ہوں۔ تیری نگاہ ناز میں میرا وجود بے وجود، میری نگاہ شوق میں تیرے سوا کوئی نہیں۔ کیوں آدمی پر کھل نہ سکا آدمی کا دل، لفظوں کے کچھ کنکر پھینکو جھیل سے گہری خاموشی ہے۔ اس شخص کو مکتب میں نہیں رکھا جاتا جو مشکل سوال کرتا ہے، اڑانے پرندوں کی ہو یا خیالوں کی کمال ہوتی ہے۔ قدرت انسان پر اتنی مہربان ضرور رہتی ہے کہ اگر ساری دنیا اس انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے تو کوئی ایک ضرور اس پر جان چھڑکتا ہے۔ بلا وجہ کی نفرت ضرور ایک بلا وجہ کی محبت کو ساتھ باندھ لاتی ہے۔ یادیں بھی عجیب چیز ہے، لوگ ان کو یاد کرنے سے نہیں ڈرتے، ان کے وار سے خوف کھاتے ہیں۔ ماضی کا یاد آنا ایک الگ چیز ہے، مگر کسی خاص موقع پر اس یاد کا حملہ آور ہو جانا بالکل الگ۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے اللہ کے سوا اپنے دکھ کو کسی اور کو نہیں بتانا۔ لوگ ہوتے ہیں، انہیں مسالے دار چیزیں دلچسپ لگتی ہیں، چاہے سامنے والے کی عزت تباہ ہو جائے۔ سر عام بدنام ہونے سے سب ڈرتے ہیں، بھلے زمانے بیت جائیں، یادداشتیں کھو جائیں، قید کی زنجیریں درمیان میں حائل ہوں، سیاست کی مصلحتیں یا غلط فہمیاں راستہ کاٹیں، صحیح راستے پر کوشش کرنے والے کو تالیاں ایک دن ڈھونڈ ہی لیتی ہیں۔ اچھا لکھنے کے لیے اچھا مطالعہ ہونے کے ساتھ اچھی سوچ بھی ضروری ہے، ورنہ بہت سے قابل لوگ اپنی قابلیت کی بنیاد پر زہر ہی اگل رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک رشتوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اور بعض کے نزدیک چیزوں سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ لوگ تو وہ بھی بنا لیتے ہیں جو کبھی ہوا ہی نہ ہو، سو آپ لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے۔ کچھ چیزوں پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، جیسے غصہ، محبت، دل، قسمت۔ جوڑتا ہے اس کو پھر توڑتا ہے، توڑ کر پھر جوڑتا ہے۔ کس حکمت سے میرا رب میرے دل کو اپنی طرف موڑتا ہے۔ ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اسے کیوں کر رہا ہے۔ یقین کر کے تیرے کن پر مولا بڑی حسرتیں سنبھال رکھی ہیں۔ جب اللہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہ فرماتا ہے کہ کن یعنی ہو جا، فیکن یعنی تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ پر یقین کامل رکھو اور اپنی محنت جاری رکھو، اور پھر دیکھنا ایک دن تم وہ سب کچھ پالو گے جو تم صرف اپنے خیالوں میں سوچتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فقیر کی سخاوت اسے بلند مرتبہ بنا دیتی ہے، جبکہ مالدار کی کنجوسی اسے ذلیل کر دیتی ہے۔ ہمارے پیشے، ہمارے مرتبے، ہمارے مال، ہمارے اثاثے، ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ کہیں بھی فائز ہو، سخی سخی ہوگا، خواہ وہ غریب ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں، رزق نیک نہ ہو تو دل کے سکون کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ شکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ اپنے اعمال سے، اپنے مال سے اور اپنے خیال سے آسانی عطا کرو۔
اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ جس انسان کی اپنے ماحول سے، اپنے آپ سے صلح ہو، وہ پرسکون رہے گا۔ برائی کو نیکی سے دور کرنے والا، اپنے دل سے گندگی کو دور کرنے والا، اپنی زندگی کو کسی کا احسان سمجھنے والا پرسکون رہے گا۔ کچھ لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں، صرف خدا سے اور بس، خدا کے بندوں سے نہیں۔ خدا کے بندوں سے محبت نہ کرنے والوں کو خدا کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو مخلوق کو چاہنے والے اور خالق کے محبوب ہیں۔ اللہ کی محبت کا راز انسان کی محبت میں ہے۔ اللہ معبود ہے، انسان محبوب۔ اللہ کی راہ انسانوں کی راہ ہے، ان لوگوں کی راہ جن کو انعام مل چکا ہے۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں گے وہی آپ کا انجام ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، مکھی انسان کی سب سے بڑی محسن ہے اور تم اسے مار رہے ہو۔ میں نے کہا، جی یہ مکھی کیسے محسن ہے؟ کہنے لگی، یہ بغیر کوئی کرایہ لیے، بغیر کوئی ٹیکس لیے انسان کو یہ بتانے آتی ہے کہ یہاں گند ہے، اس کو صاف کر لو تو میں چلی جاؤں گی، اور آپ اسے مار رہے ہیں۔ آپ پہلے جگہ کی صفائی کر کے دیکھیں، یہ خود بخود چلی جائے گی۔ اگر آپ دینا چاہو تو یہ دل ہے، اور اگر آپ حاصل کرنا چاہو تو یہ دماغ ہے۔ دماغ عام طور پر حاصل کرنے پر خوش ہوتا ہے، اور دل عام طور پر دے کر خوش ہوتا ہے۔ تم نے اللہ کو دل سے نکالا، اس نے تمہارے اندر سے اطمینان کو نکال دیا۔ اب تمہیں امن نہیں، دل کا سکون نہیں۔ خدا کی تمہارے ہاں گنجائش نہیں، تو دل کے سکون کی بھی تمہارے لیے گنجائش نہیں۔ حکم ہے کہ نہیں قرار پائے گا تمہارا دل مگر اللہ کے ذکر کے ساتھ، یہ نسخہ نہیں بدلتا۔ آپ فرماتے ہیں، ایک آدمی اگر غریب ہو تو غریب تو وہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب کسی کو اپنی غریبی کا بتا رہا تھا، تو وہ بتانے کے بعد بھی غریب ہے۔ تو بتا کے اس نے کیا کیا؟ پریشانی حاصل کی۔ اگر غریبی کو بتانے سے بچ جاؤ، برداشت میں رکھو، تو پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ غریبی کا جو ذکر کرتا ہے کہ ہم بڑے غریب ہیں، بڑے پریشان ہیں، تو یہاں سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ غریب ہے تو کیا ہوا؟ جس طرح وہ امیر ہے تم غریب ہو۔ وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، تم اپنی زندگی گزارو۔ بیان کرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ انسان اللہ عز و جل کے فیصلے کو تسلیم کیے بغیر سکون نہیں پا سکتا۔ آپ اللہ کے دوست کو نہیں ڈھونڈ سکتے، لیکن اگر سیدھے راستے پر چلو اور سچی طلب رکھو تو اللہ کے دوست خدا تک پہنچ جائیں گے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہیں پھر ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی، صرف ان کی بھلائی دیکھیں۔ گناہ کرنے کے بعد انسان میں ایک دلی تنگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اسی گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ جب انسان اس گناہ پر اصرار کیے جاتا ہے تو وہی دل کی تنگی گرفت بن جاتی ہے۔ اگر تم ہر مشکل پر گھبرا جاتے ہو تو تمہارے اندر نکھار کیسے آئے گا؟ یہ حقیقت ہے کہ ہر ایک پر مشکل وقت آتا ہے، لیکن یہ اب اس پر ہے کہ وہ اس کو اپنے حصے میں کامیابی کے لیے استعمال کرے یا مایوس ہو کر بیٹھ جائے۔ کہتے ہیں کہ جب تیز بارش ہوتی ہے تو سارے پرندے چھپنے کی جگہ ڈھونڈتے ہیں، مگر عقاب اتنا اونچا اڑتا ہے کہ بادل اس سے نیچے رہ جاتے ہیں۔ روح کے اپنے آنکھ کان ہوتے ہیں جن سے وہ ان چیزوں کو بھی سمجھ لیتی ہے
جن کو عقل نہیں سمجھ سکتی۔ جس کام سے انسان کو نفرت ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کام کا عیب انسان پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ دعا کیا کرو کہ اے اللہ، برے کاموں کے عیب کو ہم سے چھپائے نہ رکھ اور نیک کام میں کوئی عیب ظاہر نہ کر۔ برے اخلاق کو دور کرنے سے اگر نفس میں بے چینی ہو تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آگ پر پانی ڈالنے سے آگ کو پریشانی تو ہوتی ہی ہے۔ اچھے دن آپ کی طرف آتے نہیں، آپ کو ان کی طرف جانا پڑتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے بیٹا، کوشش میں لگے رہو، مرتے دم تک کوئی وقت ضرور آئے گا کہ اللہ کی رحمت تیرے ساتھ ہوگی۔ تیری جان کے مالک کے کان اور آنکھیں جھروکے پر لگی ہوئی ہیں کہ کون مجھے درد سے پکارتا ہے۔ جب انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو توبہ کے ذریعے اپنے لیے آرام گاہ بنانے کا سوچتا ہے۔ مصیبت سے نجات پاتے ہی اپنی توبہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا نعمت سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ انسان اپنی بیوقوفی سے اپنے جسم کی خواہشیں پوری کرنے کے شوق میں اپنی روح کو فنا کر ڈالتا ہے۔ جو شخص اپنی روح کو فنا کر چکا ہو اس میں عشق کی آگ نہیں لگتی۔ ایسا شخص تلاش کر جو اس آگ کو قبول کر سکے۔ یہ دنیا مرتے وقت تیرا ساتھ نہیں دیتی، اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتی ہے۔ دنیاوی یار تیرے دائیں بائیں پھرتا ہے اور دعوے کرتا تھا تیرا درد اٹھا لوں گا، لیکن اس نے کچھ نہ اٹھایا۔ موت کے سپاہی آتے ہیں تو وہ جان پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ نفس کی خواہشوں کی تمام لذتیں مکر اور دھوکہ ہے، ناقص نور اور جھوٹ کی چمک ہے۔ اس کے چاروں طرف اندھیریاں ہیں اور تیرا راستہ لمبا ہے۔ تو اس کی روشنی میں نہ خط پڑھ سکتا ہے اور نہ منزل تک سواری چلا سکتا ہے۔ کامل انسان خاک پکڑے تو سونا بن جائے، ناقص اگر سونا لے لے تو خاک ہو جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اللہ جس کو شکر کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے۔ نیک لوگ چلے گئے اور ان کے اچھے اعمال باقی رہ گئے، اور برے لوگ بھی چلے گئے اور ان کے ظلم اور لعنت باقی رہ گئے۔ جسم ہماری وجہ سے پیدا ہوا ہے، نہ کہ ہم اس کی وجہ سے۔ بدنصیبی بڑی خوبصورت شکل میں آتی ہے اور ہم اسے نہیں پہچان پاتے۔ اسی طرح خوش نصیبی بظاہر خوبصورت شکل میں نہیں آتی اور ہم اسے بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیٹا اپنے لقمے اور کپڑے اور دل کو صاف کرو تو صفائی والے ہو جاؤ گے، اور پھر تمہارا نام بزرگ اور صوفی رکھا جائے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب آپ کو پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی رینگتے کیوں ہو؟ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ محبت میں تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے۔ اللہ دینے میں کمی نہیں کرتا، تم گننے میں غلطی کر دیتے ہو۔ ہائے ہم وقتی دنیا میں کھوئے ہوئے لوگ، جنہیں چن لیا جائے ان پر تبصرے نہیں، بس احترام کیا جاتا ہے۔ انسان اگر محدود ہو جائے تو بڑے سکون میں رہتا ہے۔ حقیقت ہے
انسان اپنی لگائی ہوئی امیدوں سے ہی دھوکہ کھاتا ہے۔ اگر آزمائش میں مبتلا ہو تو دل کے دروازے پر صبر کی آیت لکھ لو۔ ضمیر سب کا جاگتا ہے تب جب ظلم خود پر ہو۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تکبر جس کی چادر ہے اسی کو راس آتی ہے، نہیں جچتا بشر کو مٹی سے بن کر آسماں ہونا۔ سفر چاہے کسی انسان سے محبت کا ہو یا خدا کی طرف ہجرت کا، مسافر وہی قبول ہوتا ہے جو ایک ہی در کا ہو۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اس کی عظمت اپنے دل میں بٹھاتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ بہترین پانے کی خواہش سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ اپنی قدر کریں، خود کو باعلم کریں اور کبھی کبھی اپنے لیے بھی مسکرایا کریں۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو اختلافات کے بعد بھی صرف ایک مسکراہٹ پر پہلے جیسا ہو جائے۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ واحد اللہ کی محبت ہے جو ہر مطلب اور لالچ سے پاک ہے۔ اگر دنیا کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو وہ آپ کو آپ کی ساری خوبیوں سمیت اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے۔ اچھی کتابیں اور سچے لوگ ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتے۔ کچھ بھی برباد یا آباد کرنے کی طاقت نہ تو انسان کے پاس ہے نہ اختیار میں۔ یہ سب حکم کن اور عمل فیکون رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ اللہ ایسے دروازے کو بھی کھول دیتا ہے جس کے بارے میں شدت مایوسی سے تم سوچتے ہو کہ اس کی تو چابی ہی نہیں ہے۔ ہمارا مستقبل ہمارا حال طے کرتا ہے۔ آج ہم جو کچھ کریں گے اس کے نتائج ہمیں اپنے مستقبل میں نظر آئیں گے۔ میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعارف کرایا۔ میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں، ہر عیب سے پاک ہوں۔ مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر توجہ دو، کیونکہ تم جس رب کو پکار رہے ہو وہ تو بے زبانوں کی بھی سنتا ہے۔ آخر زندگی بھی تو ایک دھوکہ ہی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سورج کی کرنوں کی طرح اندھیروں کے پیچھے جاتی ہے اور ان کو روشنی فراہم کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت یہ گناہ گاروں کے پیچھے جاتی ہے کہ اے غافلو کدھر پھرتے ہو، ادھر آؤ۔ پھر کوئی نہ کوئی جلوہ خود یا کوئی جلوہ دینے والا بندہ پہنچ جائے گا اور آپ کا احساس بدل جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جہاں گناہ زیادہ ہو وہاں عذاب آتا ہے، اور اللہ کی ایک سنت یہ ہے کہ جہاں گناہ زیادہ ہو وہاں رحمت آتی ہے، بلکہ رحمت للعالمین آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے کا اتنا برا حال تھا کہ اس کو تباہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں اللہ نے اپنی رحمت بھیج دی۔ صرف بزرگوں کی یاد منانے سے بزرگوں کا فیض نہیں ملتا، بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے بات بنتی ہے۔ وہ لوگ جو سب کے لیے رحم مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عبادت منظور ہو گئی ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر اپنی غلطی پر معذرت اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا وعدہ توبہ کہلاتا ہے۔
اور جان رکھو کہ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ دل کا ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا ہی اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے وہ دل ہمیشہ قرار اور سکون میں رہے گا، اور قرار اور سکون کی جگہ جنت کے علاوہ کیا ہے؟ ہر پرانا کبھی نیا تھا اور ہر نیا کبھی پرانا ہوگا۔ جانے کیا واقعہ ہوا، کیوں لوگ اپنے اندر نہیں رہے آباد۔ موت ختم ہو جانے والی زندگی کو ہمیشہ رہنے والی زندگی میں بدل دیتی ہے۔ دعا کرنے والا یہ خیال کرے کہ اس کی دعا کرنے کے عمل سے کسی اور کا حق ختم نہ ہو جائے۔ گناہ کا موقع ہو اور تم گناہ نہ کرو تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ غصے میں سچ بولنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ غصے میں انسان صرف جذبات بولتا ہے، سچ نہیں بولتا۔ کامیابی صرف ایک ہی چیز کا نام ہے، ایمان کی حالت میں موت۔ محبت اگر اللہ سے ہو تو صبر تھکتا نہیں بلکہ لازوال ہو جاتا ہے۔ واحد اللہ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔ محبت دعا ہے اور دعا بس اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دنیا سے محبت کرنے والے اور آخرت سے محبت کرنے والے یہ دو مزاج ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں؟ آگ والے اور جنت والے دونوں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ دونوں یہاں دنیا میں بھی الگ الگ ہوں گے۔ لازمی بات ہے کہ ان کا سفر الگ ہوگا، اور بہت جلد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں مختلف مسافر ہیں اور مختلف راستوں کے مسافر ہیں۔ زندگی میں سے تیر کر نکل جانا بھی سیکھ لینا، برے لوگوں کو جاننا بھی علم ہے۔ اچھائی کو اچھائی جاننا چاہیے، لیکن اچھائی جاننے کے لیے شر کو پہچاننا ضرور چاہیے تاکہ شر سے محفوظ رہ سکے۔ شر کرنا نہیں چاہیے، لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ شر ہے۔ جب اللہ آپ کو بڑا بناتا ہے تو آپ بڑے تحمل مزاج اور صبر والے ہوں گے، اور جو انسان اپنے آپ کو بڑا اور عظیم بنائے تو وہ بڑا مغرور ہوگا۔ گھر کے غم اور پریشانیاں جو ہیں وہ باہر بیان کرنے سے توہین بن جاتی ہیں۔ حاصل کرنا بڑی بات نہیں، حق حقدار تک نہ پہنچانا بہت غلط بات ہے۔ جب ہماری تمناؤں کے پاؤں چادر سے باہر نکل آتے ہیں پھر ہمیں سکون نہیں ملتا۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی جن میں احساس نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے بازار جانا ہے لیکن میں تھکا ہوا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا، بس ساتھ ہونے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ محبت کے ساتھ سجدہ کرنا، ایک آدمی سجدہ کر رہا ہے اور ایک دوسرا آدمی بھی سجدہ کر رہا ہے۔ جو محبت کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے اس کو ہم اللہ والا کہیں گے، اور جو صرف سجدہ کر رہا ہے اس کو ہم اہل ظاہر کہیں گے، یعنی شریعت والا۔ ایک شخص وہ جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اس سے سیکھو۔ ایک شخص نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے، وہ طالب علم ہے، اسے سکھاؤ۔ ایک شخص جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ۔ ایک شخص نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، وہ جاہل ہے، اس سے بچو۔ خواہش کی داستان کبھی مکمل نہیں ہوتی، کبھی آغاز رہ گیا، کبھی انجام رہ گیا، اور اسی کشمکش میں
یہ چند مقدس ایام ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے قریب والوں کو غم دیتا ہے، جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بڑا غم دے گا، اور جو زیادہ عزیز ہوگا تو اسے کربلا دے دے گا۔ اپنے جسم کو سواری کی طرح سمجھو اور اس پر اللہ کی معرفت سوار کر دو۔ اگر تمہارا جسم اس بوجھ کے متعلق تم سے کچھ شکایت کرے تو اسے اس کا انجام یاد دلاؤ۔ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ کسی کے درد میں رونے والا دنیا کے ہزار غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ محبت کا سجدہ انسان کو ہزار سجدوں سے نجات دیتا ہے۔ عبادت نجات تک پہنچاتی ہے، عشق محبوب تک پہنچاتا ہے۔ آپ کامیابی چاہتے ہو تو چپکے سے عبادت کرتے جاؤ۔ الفاظ کے صحیح استعمال کی توفیق نعمت ہے۔ یہ نعمت بھی کم انسانوں کو نصیب ہوتی ہے۔ الفاظ سے ماحول کو خوشگوار بنانے کا کام لیا جائے تو بڑی بات ہے۔ خالی الفاظ نگلنے اور الفاظ اگلنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ الفاظ سے ماحول روشن کیا جائے، الفاظ سے دلوں کو خوش کیا جائے۔ آنکھیں آنکھوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں، بلکہ آنکھوں کے پیچھے کوئی اور ہے جو کسی اور کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کوئی اور ہے اصل چیز تو وہ ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آنکھ کے چکر میں آ جائیں اور اس اور سے غافل ہو جائیں۔ اس کا بڑا راز ہے اور یہ راز سمجھنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، پریشانی اس زمانے کو کہتے ہیں جب تمہیں اپنی زندگی ناپسند ہونا شروع ہو جائے۔ جب آپ کو آپ کی زندگی ناپسند ہے تو اور کسے پسند ہوگی؟ یہ آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حالات کی کمی اور بیشی سے ناپسند کر رہا ہے۔ اس لیے اسے نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو پسند کریں، اور جب تکلیف کی شدت آئے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ ایسی نصیحتوں اور محفلوں میں جاؤ کہ جہاں آپ کو سکون ملے۔ سکون خیال کا وہ مقام ہے جہاں غم اور خوشی دونوں ہی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ آج اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں تو ہمارا مستقبل دل کے سکون کے خزانوں سے بھر جائے گا۔ کمزور پر رحم کرنا سکون کا باعث ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اگر چڑیا مالک کے گھر میں پنجرے کے اندر بھوک سے مر جائے تو چڑیا کا بنانے والا آسمانوں سے قہر نازل کرتا ہے۔ اپنے سے کمتر کا خیال رکھنا دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ دل کا سکون اللہ کا قرب ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت غالب ہو جائے گی۔ پھر فرشتوں سے سامنا ہوگا، جو جھکے تھے کبھی میرے آگے اب وہ مجھ سے سوال پوچھیں گے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان ایک اور مرض میں مبتلا ہے۔ خدائی کرنے کی خواہش نے اس سے انسانیت بھی چھین لی ہے۔ جو انسان نہ بن سکا وہ اور کیا بنے گا؟ مولانا رومی فرماتے ہیں، اس زندہ کا عشق اختیار کر جو سدا رہنے والا ہے۔ اس کا عشق اختیار کر کے تمام نبیوں نے عزت پائی۔ تو یہ نہ کہہ کہ ہماری رسائی بادشاہ تک نہیں ہے، کیونکہ کریموں پر بڑے کام دشوار نہیں ہوتے۔ حاسد مزاج کتوں کی طرح ہوتے ہیں، ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ اگر صلاحیت نہ ہو تو مرتبے سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں۔ علم ہی ہدایت اور گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ لفظ مختصر تب ہوتے ہیں جب سوچ گہری ہو جائے۔ اپنی آزمائش، امتحان
اور دوسروں کی آزمائش ان کے گناہوں کی سزا۔ کتنی ظالمانہ اور بے رحم سوچ ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ شکر گزاروں کی 3 قسمیں ہیں، جو شکر کی بات پر واقعی شکر ادا کرتے ہیں، دوسرے وہ جو صرف شکر کی بات پر نہیں مصیبت پر بھی شکر کرتے ہیں، اور تیسرے بہترین قسم کے وہ لوگ ہیں انتہائی شاکر۔ یہ لوگ ہر طرح کے حالات کو رب کی مرضی جانتے ہوئے اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ نفس تو ایک 7 منہ والا اژدہا ہے، ایک بار میں نہیں مرے گا، جلدی میں یہ سفر کہیں رائے گا نہ جائے۔ پہلی ہی آزمائش سے اس طرح شکست نہ کھائیے، سراسر غلطی ہوگی۔ دعا کریں کبھی غرور نہ آئے۔ اپنی نیکی اور دوسروں کے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کریں، یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ کسی جگہ دوبارہ جانے کو دل چاہے تو وہاں جانے میں تھوڑا وقفہ کر لینا چاہیے، ورنہ اگر ایک ہی شاخ پر جا کر 2 دن بیٹھو گے تو لوگ سمجھیں گے کہ اس کا کوئی اپنا ٹھکانہ نہیں ہے۔ بہترین تنقید وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے دوسروں کی انا کی بجائے ان کے ضمیر کو جگایا جائے۔ اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ دنیا بس اس سے اور زیادہ نہیں ہے، کچھ روز ہے گزارنے اور کچھ گزر گئے۔ ہمارے ماہ و سال بدلتے رہتے ہیں لیکن اعمال نہیں بدلتے۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ نہ کرنا چاہیں۔ اڑ رہی ہے زندگی ہر پل ریت سی، اور ہمیں لگ رہا ہے ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ عقل کی لاکھوں دلیلیں اللہ تعالیٰ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کروا سکتی، مگر دعا میں ندامت کا ایک آنسو ممکن ہے زندگی بھر کے گناہ معاف کرا دے۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی کی بات سننے کے وقت کرتا ہے۔ تلاش کرنے والے کو وہ مل ہی جاتا ہے، جو ہو جستجو میں اس کی تو وہ دکھ ہی جاتا ہے۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ زبان سب کے پاس ہوتی ہے، مگر بات اور بکواس میں فرق ہوتا ہے۔ غریب اور کمزور کے سامنے آپ کا لہجہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے بڑے ہیں۔ انسانیت اونچے حسب و نسب کی میراث نہیں ہوا کرتی، یہ فطرت میں بستی اور تربیت کے ساتھ روح میں دوڑتی ہے۔ اچھی نیت سے ہماری زندگی میں بے شمار آسانیاں خود ہی پیدا ہو جاتی ہیں، اور رب ہمیں بہت بار گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ جب کسی بات کا جواب نہ ملے تو سمجھ جاؤ جواب دے دیا گیا ہے۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے اور اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا ہے، کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگی عذاب نہ بنائیں۔ حضرت شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عالم اور جاہل میں رات بھر بھی بحث ہوتی رہے تو جاہل ہی جیتے گا۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہو، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستے سہولت سے کٹ سکیں۔ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کسی کے دل کو چھو سکتی ہے،
پیدائشی طور پر تو کوئی بھی خوش پیدا نہیں ہوا، لیکن ہم سب اس لیے پیدا ضرور ہوئے ہیں کہ ہم خوشیاں پیدا کر سکیں اور دوسروں میں انہیں بانٹ سکیں۔ انسان اپنی غلط اور منفی سوچ سے ایسے ہی ناکارہ ہوتا ہے جیسے لوہا اپنی طاقت کے باوجود اپنے ہی زنگ سے ختم ہو جاتا ہے۔ مثبت اور اچھا سوچیں۔ اس جذبے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آہستہ سہی لیکن حالات بدل دیتا ہے۔ اپنی زندگی کی کتاب کچھ خاص لوگوں کے سامنے کھولیں، کیونکہ چند لوگ ہی اس کے باب سمجھ سکتے ہیں، باقی بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو تمام پرندے اپنے اپنے پناہ گاہ میں چلے جاتے ہیں، لیکن عقاب یعنی باز ایسا نہیں کرتا۔ وہ بارش سے بچنے کے لیے بادلوں کے اوپر اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ عذاب کی کئی قسمیں ہیں، لیکن سب سے بڑا عذاب عقل پر مہر لگ جانا ہے۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو آنسو روح پر کرتے ہیں۔ کھوجی ضرور بنیے، مگر اپنی ذات کی کھوج لگائیں۔ بہت کچھ آشکار ہو جائے گا۔ دوسروں کی ٹوہ میں رہنا ضروری ہوتا تو میرا رب ہرگز منع نہ فرماتا۔ قرآن میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ دوسروں کی ٹوہ میں نہ رہو۔ ہر دور، ہر زمانے، ہر بستی، ہر علاقے اور ہر شخص کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حیثیت ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تھی، کہ جو سوار ہوگا وہ بچے گا اور جو نہیں ہوگا وہ ہلاک ہوگا۔ باعمل وہ ہے جو اپنے عیبوں سے آگاہ ہو کر خود کو راہ ہدایت پر لے جاتا ہے، اور بے عمل وہ ہے جو دوسروں کی عیب جوئی کر کے خود کو گمراہ رکھتا ہے۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کریں۔ لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہو وہ اللہ کا دوست بھی ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ آپ جتنے پرانے ہوتے جائیں گے آپ اتنے ہی خاموش ہوتے جائیں گے۔ گزرتی عمر کے ساتھ زندگی آپ کو عاجز بنا دیتی ہے، اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیا۔ ذکر صرف تسبیح کے دانوں کو گرانے کا نام نہیں، یہ تو ایک پوری شخصیت کی حاضری کا نام ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری زبان سے نکلا کوئی لفظ ہمارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر سکتا ہے تو ہمارا دل ہی نہ کرے بلا وجہ کسی کی برائی کرنے کو، کسی پر تنقید کرنے کو اور کسی کا نقص نکالنے کو۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتا ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں فقیروں سے ہی کرتا ہوں تجارت اکثر، جو ایک پیسے میں لاکھوں کی دعا دیتے ہیں۔ انسان کے ذلیل ہونے کے لیے اللہ کی نافرمانی کافی ہے۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو تم سے محبت کرتا ہے وہ تم پر تنقید کرتا ہے اور تمہیں روک لیتا ہے، اور جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہاری تعریف اور ہر وقت تعریف کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ادب اس مقام تک لے جاتا ہے جس کو علم بھی نہیں جانتا۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو مناسب اور اچھی طرح استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کر سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے الہی، جو سلوک غصے میں تو ہم سے کرتا ہے وہ سارنگی کی آواز سے زیادہ خوشگوار ہے۔ تیرا بظاہر غصہ دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ تیرے غصے میں بھی شیرینیاں اور لطافت ہے جو ہر ایک نہیں پہچان سکتا،
اگر تیرے غصے کی حقیقت کا انکشاف ہو جائے تو عالم اگر رو رہا ہو تو خوشی سے ہنسنے لگے۔ ریاست چاہے ساری زمین میں پھیل جائے، اگر اس میں انصاف نہ ہو تو یہ ریاست شعلوں میں جل جائے گی۔ توبہ کانٹے کو گلاب میں، زہر کو شہد میں بدل دیتی ہے۔ انسان کو مرنے سے موت ہی بچاتی ہے۔ کوئی اللہ کو پہچاننے والا ایسا نہیں جو مصائب کے مکتب سے فارغ التحصیل نہ ہوا ہو۔ عشق اور محبت کرنے والا ہی دنیا کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ انسان کا مقام جو بھی ہو اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ سب کہنے والا سکون سے محروم رہتا ہے۔ ذکر کے علاوہ زبان کی تربیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جہالت ہمیشہ اندھی ہوتی ہے۔ جو عقل والے ہوتے ہیں وہ غور کرتے ہیں اور نجات پا جاتے ہیں۔ اپنے اندر سیدھی راہ کا ہونا اچھی بات ہے۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں، کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے، ہر رقص پاگل پن ہے اور ہر عبادت بوجھ ہے۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ ایک روشنی انسان کے اندر ہوتی ہے، جب یہ خوب روشن تیز ہوتی ہے تو زندگی کے سبھی رنگ روشن لگتے ہیں۔ اگر یہی روشنی دھیمی پڑ جائے تو زندگی کے بھی سب رنگ بے نور لگتے ہیں۔ اسی روشنی کا نام امید ہے۔ خاموشی کی تہ میں چھپا لو ساری الجھنیں، شور کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتا۔ جاہل کی بکواس پر خاموش رہنا بھرپور جواب ہے۔ اپنی ذات میں ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں، ایک آدھا قطرہ آپ پر بھی آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ نیند اور موت میں کیا فرق ہے؟ کسی نے جواب دیا، نیند آدھی موت ہے اور موت مکمل نیند ہے۔ ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دے نہ دے سایہ ضرور دیتے ہیں۔ یوں ہی نہیں ملتی راہی کو منزل، ایک جنون سا دل میں جگانا پڑتا ہے۔ پوچھا چڑیوں سے کیسے بنا آشیانہ تو بولی، بھرنی پڑتی ہے اڑان بار بار، تنکا تنکا اٹھانا پڑتا ہے۔ خواہش رکھ بلبل بننے کی، نہ سوچنا کبھی عقاب کا۔ شکاری خود شکار ہوتا ہے ایک دن، اور بلبل کو ڈر نہیں حساب کا۔ مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، زندگی میں انہی کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں۔ یہی سلوک ہے اگر آدمی کا آدمی سے، عجب نہیں کہ دنیا میں آدمی نہ ملے۔ جب کوئی اچھا لگنے لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں فراخ دل ہوتی ہے، عیب نظر آتے ہیں مگر نظر انداز کر دیتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔
مسلمانوں کی ذلت غریب ہونے سے نہیں، اسلام سے غافل ہونے سے ہے۔ اطمینان قلب ذکر میں ہے، لوگ اسے فکر میں تلاش کرتے ہیں۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں، میری اوقات نہیں آ رہا، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ الفت بدل گئی، کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی۔ اپنا قصور دوسروں کے سر پر ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں حقیقت بدل گئی۔ ایک لمحے کی خطا پر چشم شب بیدار کا روئے جانا، روئے جانا، روئے جانا عشق ہے۔ جب دنیا کا ہر تعلق بے سکونی کا باعث بننے لگے تو جان لو کہ اللہ تعالی سے اپنے تعلق کا نئے سرے سے جائزہ لے لینے کی ضرورت ہے۔ جو ٹیڑھا ہے اسے پھینک دیا جاتا ہے، اور جو سیدھا ہے وہ کام آ جاتا ہے۔ ہمیں اسی سے ڈرنا چاہیے جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر کا قلم ہے۔ ہماری تقدیر کا قلم لوگوں کے نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کرتا ہے۔ اصل غریب تو وہ ہیں جن کے پاس پیسوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قربان ہو جاؤ اس غم کے جس نے تمہیں اللہ کے قریب کر دیا۔ اللہ ہی تو ہے رازدار ہماری کپکپاتی ہوئی دعاؤں کا۔ جہاں اسلام طریقہ حیات نہیں، وہاں جہالت، اخلاقی پستی اور ظلم کا راج ہوتا ہے، پھر چاہے وہ مسلم معاشرہ ہی کیوں نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ کی ہوس ہے، لیکن رب کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے، دل کی خواہش ہو یا نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے آگے رکھنا چاہیے۔ جب رات شروع ہوتی ہے، عاشق اللہ سے محبت کی وجہ سے بیدار اور ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ بندہ بہتر ہو جائے تو واقعات بہتر ہو جاتے ہیں اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ بندہ اگر بد ہے تو بادشاہ بن کر بھی بد رہے گا۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور مذہب کی خاطر مر مٹ جائیں گے، لیکن مذہب ہی کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔